ترکیہ اور پاکستان دو دل ایک جان، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے کا عہد، دو طرفہ تجارت $5 ارب تک پہنچانے کے مشترکہ ہدف کے حصول کا عزم۔ وزیر اعظم اور ترک صدر کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان کو ترکیہ کے ساتھ اپنی دوستی پر فخر ہے۔ پاکستان اور ترکیہ نے ہمیشہ ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا، جنگ ہو، زلزلہ یا قدرتی آفات، ترکیہ نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاکستان اور ترکیہ کی شراکت داری کو نئی جہت دینی ہے۔ ترک صدر کا پاکستان کی ہر شعبے میں بھرپور حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ طیب اردوان کا اسلام آباد MOU پر دستخط کا خیر مقدم۔ کہتے ہیں عالمی امن کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت انتہائی اہم ہے۔ اسرائیل خطے میں امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر طیب اردوان کی استنبول کے وحدتین محل میں ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ پاکستان ترکیہ اسٹریٹجک شراکت داری کے تمام پہلوؤں کا احاطہ، تجارت، سرمایہ کاری، دفاعی تعاون، توانائی، ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز۔ وزیر اعظم کی ترک صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ شہباز شریف ترکیہ کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ امید ہے آئندہ 2 ماہ میں امریکہ اور ایران کے درمیان پائیدار امن معاہدہ طے ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کی ترک ٹی وی سے گفتگو۔ کہا فیلڈ مارشل نے امن عمل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاک ترکیہ بزنس ٹو بزنس کانفرنس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے امریکہ اور ایران میں جنگ بندی ہو گئی۔ یہ کٹھن سفارتی مشن ہرگز آسان نہیں تھا۔ امریکہ اور ایران کے صدور نے پاکستان کی ثالثی میں MOU پر دستخط کیے۔ ترکیہ پاکستان کا مضبوط اور مخلص اتحادی ہے۔ پاکستان پر جنگ مسلط ہوئی تو ہم نے اپنی خود مختاری اور وقار کا دفاع کیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو وہ جواب دیا جو تاریخ کا حصہ ہے۔ مشکل وقت میں ترکیہ، سعودی عرب اور دوست ملکوں نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ شہباز شریف نے ترک کاروباری رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں کی۔ پاکستان کے ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری کا دائرہ کار بڑھانے کی دعوت دی۔ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط اقتصادی اور سرمایہ کاری شراکت داری میں تبدیل کرنے کی اہمیت پر زور۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی کو پاکستان میں ہوگا۔ العربیہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق مذاکرات میں ایران پر عائد پابندیوں، ایران کے منجمد اثاثوں اور جوہری پروگرام سے متعلق امور پر بات چیت کی جائے گی۔ ایرانی وفد کا حتمی فیصلہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین کے بعد کیا جائے گا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کی تعزیتی تقریبات۔ آیت اللہ علی خامنائی کے تابوت کا عوامی دیدار۔ شہید سپریم لیڈر کے ساتھ ان کے اہل خانہ کے تابوت بھی موجود۔ شہداء کے تابوتوں کے گرد شیشے کا خصوصی حصار قائم۔ لاکھوں افراد کی شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تہران آمد۔ گرینڈ مسلح کمپلیکس میں اطراف کی سڑکیں سوگواروں سے بھر گئیں۔ تہران میٹرو اسٹیشنز کے باہر بھی بڑی تعداد میں لوگ جمع۔ پیر کو تہران میں مرکزی جلوس نکالا جائے گا، اس کے بعد میت کو قم منتقل کیا جائے گا، جہاں سے جسد خاتکی کو عراقی شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو شہید سپریم لیڈر کی ان کے آبائی شہر مشہد میں تدفین کی جائے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی نماز جنازہ تہران میں جعفر سبحانی تبریزی، قم میں ناصر مکارم شرازی اور مشہد میں حسین نوری ہمدانی پڑھائیں گے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ اب تک یہ واضح نہیں کہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے یا نہیں۔ آیت اللہ علی خامنائی کو 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید کیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے پر لوگوں کو روتے دیکھ کر حیران۔ امریکی ویب سائٹ ایکزوس کے مطابق صدر ٹرمپ نے انٹرویو میں کہا میں سمجھتا تھا کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ آبِ ہرمز خطے سے باہر کی قوتوں کا فوجی میدان نہیں، ایران نے خبردار کر دیا۔ نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز کی سلامتی کا ضامن ہونے کے ناطے آبی گزرگاہ میں کسی بھی فوجی نقل و حرکت کے بارے میں خبردار کرتے ہیں۔ آبِ ہرمز کی سلامتی کی ذمہ داری ساحلی ریاستوں پر عائد ہوتی ہے۔ بحران پیدا کرنے والوں کو اپنی مہم جوئی کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایران کے قائم مقام وزیر دفاع میجر مجید ابن الرضا نے کہا
اگر وعدوں کی خلاف ورزی کی گئی تو ایران ضروری اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ نیتن یاہو جانتے ہیں باس کون ہے؟ امریکی صدر کا انٹرویو میں اظہار خیال۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات آئندہ ہفتے ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی درخواست کی۔ امریکہ چاہتا تو خامنائی کے جنازے میں ایرانی قیادت کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ امریکہ ایک ہی حملے میں سب کو ختم کر سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کیا۔ حملہ اس لیے نہیں کیا کہ پھر مذاکرات کے لیے کوئی نہ بچتا۔ جوہری مذاکرات کا راستہ کھلا رہنے کے لیے حملہ نہیں کیا۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ ایران اور امریکہ نے جوہری مذاکرات ایک ہفتے کے لیے مؤخر کرنے پر اتفاق کیا۔ خامنائی کی تدفین کے بعد جوہری مذاکرات دوبارہ ہوں گے۔ پاکستان میں تیل اور گیس کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع موجود۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا بزنس ٹو بزنس کانفرنس سے خطاب۔ کہا ملک میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے 178 لائسنس جاری کیے جا چکے۔ پاکستان میں تیل اور گیس کی طلب ملکی پیداوار سے کہیں زیادہ ہے۔ معیشت کی ترقی کے ساتھ توانائی کی ضروریات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ پاکستان میں ٹرانسمیشن لائنز بچھانے کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ بجلی کے نظام میں بہتری لا کر نقصانات میں کمی لائی گئی۔ مشیر نجکاری محمد علی بولے سرمایہ کاری کے فروغ اور نجی شعبے کی حوصلہ افزائی ہماری پہلی ترجیح ہے۔ پاکستان کی معیشت مستحکم ہے۔ وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے کہا کہ پاکستان میں فری لانسرز کی تعداد بہت بڑی ہے۔ ملک میں 26,000 آئی ٹی ٹیکنالوجی کمپنیز رجسٹرڈ ہیں۔ کراچی میں ٹریفک حادثات سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ قائد آباد میں بس الٹنے سے 2 افراد جاں بحق 6 زخمی ہو گئے۔ کیماڑی کے قریب گاڑی کی ٹکر سے راہگیر بچی جان سے گئی۔ رواں سال مختلف ٹریفک حادثات میں 490 افراد جان سے گئے، 5,835 افراد زخمی ہوئے۔ ہیوی وہیکل سے حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 160 ہو گئی۔ وینزویلا میں خوفناک زلزلہ، ہلاکتوں کی تعداد 2,954 ہو گئی۔ وزارت اطلاعات وینزویلا کے مطابق زلزلے کے باعث 16,592 افراد زخمی ہوئے، 6,309 بے گھر ہوئے۔ میڈیکل ٹیموں نے 22,445 افراد کی طبی سہولیات فراہم کی۔ متاثرہ افراد کی مدد کے لیے 3,281 غیر ملکی ریسکیو ورکرز سمیت 30,000 اہلکار تعینات ہیں۔ زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کے لیے امدادی اور ریسکیو کارروائیاں جاری ہیں۔ وینزویلا میں 7.2 اور 7.5 شدت کے 2 زلزلے آئے تھے۔